الحمد لأهل والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر پھر بھی ذرا بلندر سنتا میں نے آپ کے سامنے 28واں پارہ سورہ طلاق کی 8, 9 اور 10 اور 11 نمبر آیت تلاوت کی. کل جہاں بات ختم ہوئی میں نے اس کی آخری جز پڑھ دی ہے کہ عالم زر میں میرے بھائیوں 3 اقرار لیے گئے: اللہ کی ربوبیت کا، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت کا، جناب علی تا مہدی علیہ السلام بلا فصل بالترتیب کی امامت. یہ 3 عہد لیے گئے. جب وہاں ہم نے کالو بلا کہہ دیا، وہاں مان لیا. جب ہم اس دنیا میں آئے، اس دنیا میں تو بشریت کی وجہ سے جو جسم ہمیں ملا ہے، اس جسم کو کہتے ہیں بشری جسم. بشریت کا خاصہ ہے بھول جانا. تو اس بشریت لباس میں جب ہم آئے تو ہم گئے بھول، کیونکہ بنانے والے کو بھی پتا ہے جب بشر بنتے ہیں تو پھر بھول بھی جاتے ہیں. پھر مانو 14 بشر نہیں، عین بشر نہیں، مثل بشر، نسیان کا تصور نہیں ہوا. اب جب ہم یہاں بھولے تو اللہ نے اسی 3 عہدوں کی اس بھول کی یاد دلانے کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے تاکہ ہر نبی جا کے انہیں یاد دہانی کرے. تو نہیں ہے شاید 1,24,000 نبی آئے ہیں ہمیں جنتی بنانے کے لیے. یاد دہانی کرائی توجہ فرمائیں. جب ہو گئی یاد دہانی، سرکار نے فرمایا تھا جنہوں نے وہاں مانا ہے وہ یہاں بالکل یاد دہانی ہوگی، مان لیں. کل میں نے آیت یہی پڑھی تھی، جنہوں نے وہاں نہیں مانا نبیوں کے زمانے میں، ان پچھلے رسولوں کے زمانے میں انہیں سزا فوراً مل گئی. انہیں سزا عذاب فوراً مل گیا. لیکن جب رسول خدا علیہ السلام آئے، انہوں نے یاد دہانی کرائی تو جنہوں نے وہاں نہیں مانا تھا انہوں نے یاد دہانی کے باوجود نہیں مانا. جب نہیں مانا تو اب اللہ نے کہا حبیب اب میں ان کو عذاب نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ ان نبیوں کو میں نے ان کی امتوں کو دے دیا، ان کے ہوتے ہوئے دیا، لیکن تیرے ہوتے ہوئے میں عذاب نہیں دیتا. تو بھی موجود ہو اور میں بھی عذاب دوں، لیکن ان کے لیے میں نے عذاب جہنم میں تیار کر کے رکھ دیا. انہوں نے نہیں مانا، سن جاؤ میرے سن. ان کے لیے جو عذاب ہے وہ جہنم کا عذاب تیار. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، شدید عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. شدید عذاب جب تیار ہو گیا، سانیوں اسلام آباد کی دھرتی میں رہنے والے جملہ کہوں، اللہ نے یہ کہہ کے بات تو صاف کہہ دی، جن کے لیے میں شدید عذاب پہلے سے تیار کر دوں تو پھر اس کے لیے دنیا میں کوئی عمل قابل قبول نہیں. ان کے لیے کوئی عمل ان کا قابل قبول نہیں ہوگا.
کیوں؟ اس لیے کہ جو عمل اگر انہوں نے جنہوں نے انکار کیا، جن کے لیے عذاب تیار ہو گیا، اور جنہوں نے مان لیا تھا، وہ آیت میں نے پڑھی، اللہ کہتا ہے جو مومن بن گئے اور عمل صالح کیے اور نمازوں میں علی کی ولایت کا اعلان کیا، جو کھیل ہو جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کو میں ابدی جہنم میں بھیج دوں، فوراً جہنم۔ ٹھیک ہو گیا؟ آج سے یہ مجھے بتانا ہے کہ جن کے لیے وہاں جہنم تیار ہو گیا، قرآن تو بتا، انہوں نے جہاں آخر مرے گے تو جہنم میں جائیں گے، جتنی دیر تک وہ ہیں، اگر وہ کوئی نیک عمل کریں، کوئی بھی عمل کریں، ہیں منکر ہو کے کوئی بھی عمل کریں، ان کا عمل قبول ہوگا یا نہیں؟ اب ہم پوچھتے ہیں قرآن سے، بسم اللہ، قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، قرآن بتا ان کا کوئی عمل ہے یا نہیں؟ اللہ نے 18واں پارہ سورہ نور اور 29 نمبر آیت میں معلوم ہے ان کا ذکر سورہ نور میں کیا ہے۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا اعمالهم، جنہوں نے انکار کیا ان عہدوں کا، محمد و آل محمد کا انکار کیا، والذین کفروا اعمالهم، ان کے جو اعمال ہوں گے کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، انہیں اپنے اعمال جب کریں گے نا، انہیں ایسے نظر آئیں گے جیسے دور سے سورج کی دھوپ میں چمکتا ہوا پانی نظر آتا ہے، وہاں پانی ہوتا نہیں۔ کبھی ایسے ہوا یا نہیں؟ جب سورج چمکتا ہے تو وہاں جیسے سڑک پہ آپ جا رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے پانی موجود ہے، پانی موجود ہے، اسے کہتے ہیں سراب، سین رے الف بے سراب، ان کے اعمال اس سراب جیسے ہیں، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہ وہاں آتا ہے تو کوئی شے نہیں ہوتا۔ یہ 18ویں پارے میں تفسیر کے حوالے سے میں جناب علی کے بارے میں جب یہ جنگ صفین ابھی شروع نہیں ہوئی، جنگ صفین پہلی جنگ ہے، جناب علی اور دوسرا کون تھا نہیں معلوم؟ ہاں صحیح نہ میرے لئے چاہیے، میرے خیال ہے کوئی پابندی تو ہے نہیں۔ امیر معاویہ ایک طرف ہے اور ایک طرف جناب علی ہے۔ اسی امیر معاویہ نے یمن کے بادشاہ کو خط لکھا کہ میں امیر ہوں، اپنی تو خبر نہیں، تو مجھے خراج بھی دو، جزیہ جو کچھ خراج ہوتا ہے وہ بھی دو، اور میری مدد بھی کرو۔ آدمی قاسم بھیجا، وہاں پہنچا، جب وہ بات ان کو ساری بات بتائی، انہوں نے کہا بھی ہم جزیہ تب دیں گے، ہمارا ایک سوال ہے، وہ سوال معاویہ سے کہو کہ حل کر کے بھیج دے، پھر ہم سوچ کے بتا دیں۔ زیادہ سوال نہیں پوچھتے، ایک سوال۔ اب آپ خوش ہو جائیں، میں جملہ کہوں، پوچھا گیا یہ سوال ہے کہ لا شے کسے کہتے ہیں؟ یعنی غوری پر آسانی پڑھ رہا ہوں میرے بھائی، لا شے کسے کہتے ہیں؟ جب اس کے پاس آیا، دوبارہ آئے، تو اس وقت کی جنگ صفین شروع، پہلے سواری پہ جاتے تھے، جہاز تو نہیں تھے نہ بہا، اونٹ گھوڑے تھے۔ جب وہ آیا تو اس دن آیا جب جنگ صفین ہو رہی تھی۔ جنگ صفین میں جب وہ آیا، اس نے آ کے خط کیا، انہوں نے کھولا تو وہاں سوال کا ایک سوال تھا، لا شے کسے کہتے ہیں؟ امیر شام نے عمرو بن عاص سے پوچھا، تو جو میرا سارا اس وقت قاضی ہے، بتا اس لا شے، مجھے تو آتا نہیں، لا شے تو مجھے خبر ہی نہیں ہے، بتا کیسے پوچھا جائے؟ اس نے کہا میں نے بس میں سمجھ گیا، میں ترتیب بتاتا ہوں، لا شے کا معنی ابھی پتا چل جائے گا، لا شے سوائے علی کے کوئی بتا نہیں سکتا۔ اس نے کہا کیسے؟ عمرو بن عاص جب نے کہا تو امیر معاویہ کہنے لگا کیسے؟ کہتے وہ دیکھیں سامنے جناب علی کھڑے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، اور
علی علیہ السلام کے گھوڑے تھوڑے ہیں، گھوڑے، جنگ میں گھوڑوں پہ بھی جنگیں ہوتی تھی، گھوڑے تھوڑے ہیں، ایک بہترین گھوڑا سجا کے جناب علی کی طرف بھیج دو آدمی کے ہاتھ، اور آدمی کو سمجھا دو کہ جب علی پوچھے گا کہ اسے بیچنا ہے تو وہ کہے گا ہاں ہاں بیچنا ہے، تو اس سے وہ آپ کہہ دیں کہ وہ جب قیمت پوچھیں گے نا، بے کہیں قیمت وہ نہیں لیں گے، قیمت ضرور پوچھیں گے، تو وہ کہے اس کی قیمت لا شے ہے، پر جو علی دے دے وہی لا شے ہے۔ سمجھ آئی میرے بھائی؟ گھبرا گیا وہ، ایک آدمی کو تیار کیا، گھبرا گیا، کہتے ہیں جنگ ہو رہی ہے اور میں جنگ کے دوران وہاں جاؤں، خدا گواہ ہے ایک دشمن ہو کے بھی کہنے لگے علی بغیر قصور کے کسی کو کچھ نہیں ہے۔ بہت بڑی بات۔ علی علیہ السلام کے بعد بلا دھڑک چلا، اس نے گھوڑا لیا، قیمتی گھوڑا، آگے نا یہ سرکار کی جنگ جہاں فوجیں تھی اس کے کنارے سے جب جانے لگا نا، سرکار مسکرا کے اپنے بیٹے حسن سے فرماتے، بیٹا حسن وہ گھوڑا جانے والے کو بلا کے لیا، یہ گھوڑا بیچنے کے لیے لایا۔ سرکار حسن گئے، جا کے کہا بھائی گھوڑے والے میرا بابا تمہیں بلاتا ہے، وہ خوش ہو گیا کہ آگے جناب علی کے سامنے آیا، سلام کیا، سرکار نے فرمایا بھائی گھوڑا بیچنا ہے، اس نے کہا ہاں بیچنا ہے، کیا قیمت ہے؟ وہ انہوں نے بتایا تھا، کہا قیمت اس کی لا شے ہے، جب کہا نا لا شے ہے، روایت میں فتبسم علی جب دو علی نے تبسم کر کے فرمایا، تبسم کیا، فرمایا اس کی قیمت لا شے ہے، بس یہ کہنا تھا، اس نے کہا ہاں مولا لا شے ہے۔ سرکار کو تو ایک بہت بڑی چادر لے کے آیا تھا کہ نوٹ ہوں گے، ڈالر ہوں گے، وہ تو بہت خوش۔ سرکار نے فرمایا زمین پہ بچھا، جب اس نے زمین پہ بچھا دی، میرے امام نے فرمایا بیٹا حسن ریت کی ایک دو ہاتھ پھڑ کے ریت کے نا اس کی چادر میں ڈال۔ جناب حسن نے ریت کے اٹھا کے نا اس کے چادر میں ڈالا، چادر میں ڈالا، تو ڈال کے جناب حسن بیٹھ گئے، اور تو وہ کبھی گھوڑے کو دیکھتا ہے اور کبھی ریت کو دیکھتا ہے، فرمایا جو تو نے قیمت مانگی ہے دے دی ہے، قیمت دے دی، وہ اس نے ریت باندھی اور وہاں چلا گیا۔ جب وہاں گیا نا انہوں نے کہا جلدی جلدی بتائیں کیا ملا ہے، لاشائے کسے کہتے ہیں، اس نے وہ کھولی تو ساری ریت تھی، مٹی تھی، لاشائے وہ تھی نا، لاشائے کہا تھا، اس نے کہا بھئی قرآن سے دلیل کیوں نہیں لایا؟ اس نے کہا آپ نے تو مجھے کہا ہی نہیں تھا کہ دلیل بھی لانی ہے، جو لاشائے کی دلیل دے دے اسے علی کہتے ہیں۔ یہ ہوا، پھر وہ واپس آیا اور آگے جناب علی کے سامنے آیا، جناب علی نے مجھ کر آگے فرمایا دلیل پوچھنے آیا، ہاں مولا دلیل پوچھنے، کہا ان سے کہہ دو یہی آیت پڑھی، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، فرمایا جو میری ولایت کا منکر ہے ان کے اعمال سراب جیسے ہیں، دور سے اچھے لگتے ہیں، اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہ آتے ہیں تو وہ لا شیء ہو۔ اب آج میں ذرا بحث کو آگے بڑھا دوں، کل میں نے عرض کیا سورہ طلاق مدنی، یہ باتیں میرے بھائی ذرا تھوڑی سمجھنے کی ہے، ذرا مشکل ہے، قصیدے تو آسان ہوتے ہیں، یہ بھی قرآن کا قصیدہ ہے لیکن ہے ایسا جب تک توجہ نہ کریں سمجھ آتی۔ اب اسی مدنی سورت میں سب سے آخری سورت ہے سورہ مائدہ، نام سنا ہوگا، چھٹے پارے میں ہے سورہ مائدہ، المائدہ۔ اس المائدہ آخری سورت ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اسی آخری سورت میں غدیر میں یا ایھا الرسول بلغ ما سورہ مائدہ میں ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ بھی سورہ مائدہ میں ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ بھی مائدہ میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ جب وہ
اعلان کیا نا من کو تو مولا کا، اور آیت آئی یہ بھی اسی میں ہے سورہ مائدہ میں۔ علماء نے کہا کہ اس آیت کے بعد کوئی آیت نازل ہی نہیں ہوئی، یہ قرآن کی آخری آیت، آخری سورہ مائدہ آخری سورہ ہے۔ اب اس آخری سورہ میں جب یہ آئے تو اب آخری سورہ ہے تو اس وقت تبلیغ کو کتنے مہینے یا سال گزرے ہوں گے؟ آپ فرمائیں۔ تھوڑی سی بات آپ کہیں گے تاکہ سارے سنیں گے، وہ بھی خوش ہوں گے اور بات یاد بھی رہے گا۔ 13 سال رسول نے تبلیغ فرمائی مکے میں، اب آ گئے پھر مدینے میں۔ مدینے میں 10 سال، شاید 1-2 دن نہیں، 10 سال رسول نے تبلیغ فرمائی، اور اس 10 سال کی آخری سورت ہے سورہ مائدہ۔ اور اس سورہ مائدہ میں اگر آپ خوش ہو جائیں تو میں اگلا ضرور کہتا ہوں یا ایھا الرسول بلغ ما، اسی مائدہ میں ہے۔ اس میں اللہ نے یہ جملے کہے جو سمجھنے کے لائق ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما، میرا حبیب پہنچا دے جو اللہ کی طرف سے تیری طرف نازل کیا گیا، اگر تو نے اسے نہ پہنچایا فما بلغت رسالتہ، تو تو نے اللہ کی رسالت پہنچائی ہی نہیں۔ کتنے ہیں؟ اگر تو نے نہ پہنچایا فما بلغت رسالتہ، تو تو نے رسالت پہنچائی ہی نہیں ہے۔ اچھا میں ایک جملہ ضرور کہیں گے پھر مطلب پہ آتے ہیں۔ رسول اعلان کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کر دے، سمجھنا ہے۔ اے رسول تو اعلان کر دے۔ اب اس اعلان کے بعد جس نے علی علیہ السلام کی ولایت کو نہیں مانا، سمجھ لے اس تک رسالت پہنچی ہی نہیں۔ اتنی بڑی بات، اس تک رسالت پہنچی ہی نہیں۔ یہ ہے وہ وقت جب یہ اس کے بعد رسول 1.5 مہینے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کتنی سخت آرڈر ہے، پہنچا دے رسول۔ رسول نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ پہنچا دیا۔ اب میں جملہ یہی سے، یہ ہے 67 نمبر آیت، میں نے ابھی تلاوت کی ہے 41 نمبر آیت سورہ مائدہ کی۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے اور سورہ اسی آیا ہے تبلیغ میں، آیا ہے بلغ ما میں رسول کو رسول کہہ کے پکارا۔ توجہ فرمائیں، پورے قرآن میں یا ایھا الرسول بلغ ما آیا ہی فقط سورہ مائدہ میں، یا ایھا النبی ساری باقی ساری ہیں۔ رسول کی لفظ صرف سورہ مائدہ میں آئی ہے، اے رسول۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کسی نبی کا نام رسول نہیں، جتنے نبی ہیں کسی نبی کا نام رسول نہیں۔ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، ان کا نام رسول نہیں، لیکن ہمارے آقا کا نام اللہ نے رسول رکھا ہی غدیر کی وجہ سے۔ رسول تیرا نام رسول ہے، کیا مطلب ہوا؟ تو آیا ہی رسول بن کے اعلان غدیر کے لیے آیا۔ اہم ہے، اس لیے رسول کا نام کیا ہو گیا؟ رسول۔ اسی آیت کریمہ میں ایک تو یہ بلغ ما میں رسول آیا، 2 دفعہ آیا ہے، ایک 41 نمبر میں جو ابھی میں نے تلاوت کی۔ میرے بھائیوں، جھگڑے کی بات ختم، ساری بات کرتے ہیں قرآن سے۔ رسول نے جو 23 سال تبلیغ فرمائی ہے، اس تبلیغ میں مومن کتنے بنے؟
तारीख नहीं कह रहा, कुरान अच्छी लग रही है बात या नहीं? परेशान क्यों हो गया? परेशान ना हो गया। आप परेशान होकर मुझे देखते हैं, मुझे भी परेशानी होती है, मैंने परेशानी वाली लफ्ज ही नहीं कही। 23 साल की ये आयत करीमा, या अय्युहा रसूल ला यहज़ुनका लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र, बहुत बड़ी बात। या अय्युहा रसूल, आ जाओ से, आओ आगे, आ जाओ आगे, शादी आने चाहिए है जगह, बिस्मिल्लाह। जरा ऐसी सलवार पढ़ें जैसे नायक के सलवार, फिर भी बलंतर सलवार पढ़े। खुदा वास्ते मैंने आज एक बात करनी है, समझानी है, जो किसी मुफस्सिर ने आज तक वो बात लिखी ही नहीं। खुदा के लिए कुरान को समझे। या अय्युहा रसूल, ऐ मेरा रसूल, अल्लाह कह रहा है, और आखिरी रसूल की तबलीग की आखिरी साल और आखिरी आयत सूरत, या अय्युहा रसूल ला यहज़ुनका लज़ीना, यहज़ुन के माने हैं तुझे गमगीन न करें, मेरा हबीब तुझे रंज वाला न करे, ऐ हबीब तू गमगीन न हो। ला यहज़ुनका लज़ीना, वो लोग तुम्हें गमगीन ना करें। लोगों ने क्या किया? अल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र, कि वो कुफ्र में जाने के लिए जल्दी कर रहे हैं। हाय हाय हाय, युसारिऊना जल्दी कर रहे हैं, सुरअत से, सुरअत वाली तेजी, तेजी से कुफ्र की तरफ बढ़ रहे हैं। आए थे तेरे पास, लेकिन अब तेरी आखिरी सूरत है, कुफ्र की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। इनका बढ़ना, तेरे पास आए तो थे ना इस्लाम लेके, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? कुफ्र की तरफ बढ़ रहे हैं। इनका बढ़ना तुम्हें गमज़दा न करे, गमगीन न हो मेरा रसूल। जो सारे ऊन के माने हैं तेजी से पलट जाना, और जो सारे, ये जो अरबी लुगत समझते, जो सारे ऊना बाबे मुफाला है, सारा जो सारे बाबे मुफाला में मुसाबकत होती है। मुसाबकत के माने हैं ऐसी सलवार पढ़े जैसे लाए के सलवार। यार इस्लामाबाद वाले भी जरा इधर उधर देखे, हमें दुख तो होता है, ये ऐसी बातें कौन काम करता है? आ जाओ मेरा बेटा, आओ मेरा पुत्र, आ जाओ, बिस्मिल्लाह, आ जाओ मेरा बच्चा, आओ। गल समझ आ रही है? एक जल्दी की कुरान की लफ्ज़ से मैं दलील देने लगा। ये बाबे मुफाला है, बाबे मुफाला में मुसाबकत होती है। मुसाबकत के माने हैं जल्दी में, तेजी में पहल करना, तेजी में सबकत करना, तेजी में सबसे पहला होना, सबकत। मुसाबकत के माने हैं सबकत करना। अब मैं जुमला को जरा मिसाल से समझा दूं। 5 आदमी वो खड़े हैं जिन्होंने सबकत की, वो कुफ्र में जाने की। एक ने कहा पहला काफिर मैं हुआ, दूसरे ने कहा तू नहीं हुआ तो से मैं पहले हुआ। खुश नहीं हो रहा। तीसरे ने कहा मैं तुझसे पहले हो गया, चौथे ने कहा मैं तुझसे पहले, उसने कहा मैं तुझसे पहले। जो सबसे पहले जो काफिर हुए, तो फिर रसूल की जिंदगी में तादाद कितनी रह गई होगी? आप कुरान से पूछें कि रसूल के जमाने में इस गदीर के मकाम पर जब ऐलान हुआ, कुरान कहता है इस ऐलान गदीर से कुछ पहले है सूरह वाक़िया, कुछ बाद में है।
جو پہلے ہیں ان کا نام لیا، جو کچھ بعد میں ہیں ان کا نام لیا. کیا نام لیا؟ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. غدیر سے پہلے علی کی ولایت ماننے والے زیادہ تھے مگر تعداد تھوڑی تھی. غور نہیں فرما. ہائے ہائے ہائے. اس وقت لوگوں کی تعداد تھوڑی تھی مگر علی کی ولایت ماننے والے سلہ کہتے ہیں انبوہ کثیر. غدیر سے پہلے، یہ لفظ غدیر ہمارے کسی مفسر نے لکھی ہی نہیں ہے. غدیر میں کہہ رہا ہوں، میزان غدیر کو بنایا اللہ نے. غدیر سے پہلے علی کی ولایت کو ماننے والے زیادہ تھے مگر لوگوں کی تعداد، آبادی کی تعداد تھوڑی تھی. علی کے ماننے والے زیادہ تھے مگر غدیر کے بعد کہا قلیل من الآخرین. آخر میں تعداد زیادہ تھی، ولایت ماننے والے تھوڑے. سمجھ آئی میرے؟ ولایت کو ماننے والے تھوڑے ہیں، لوگوں کی تعداد ہے. اب تو کتنی ارب ہے اس وقت؟ 7 ارب آبادی ہے اس وقت. آج کے دن پوری دنیا کی 7 ارب آبادی ہے. 7 ارب. جن ہم سے 10 گنا زیادہ وہ 70 ارب ہیں. آبادی زیادہ مگر علی علیہ السلام کی ولایت کم مانی. یسارعون فی الکفر. کیا کرا ہے؟ شریعت کی طرف نہیں بڑھ رہے تھے، کفر میں بڑھ رہے تھے. تو بڑھ رہے تھے کس میں؟ عمل میں نہیں، عقیدے میں. کفر عقیدہ ہے، ایمان عقیدہ ہے. وہ آئے تھے کس میں بڑھ رہے ہیں؟ اگلی لگل جگہ کو سمجھ آ جائے. کفر میں بڑھ رہے تھے. من الذین، اب اللہ کہتا ہے رسول رنجیدہ کیوں ہوتا ہے؟ من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم. یہ جو جا رہے ہیں نا جلدی جلدی، یہ صرف منہ سے آمنا کہا، ان کے دل مومن نہیں ہوئے. ہائے 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 ہائے. خوش نہیں ہوئے. اگر آپ خوش ہو جائیں، صرف انہوں نے بخن بخن منہ سے کہا، دل سے نہیں. پرہیزگار حاجی نمازی تبو بشار حارث بن نعمان فیری. پرہیزگار حاجی نمازی تبو بشار جو مجمع غدیر میں صوبے اچل گیا ہے در کی دشمنی کا مزہ خون پہ جا کے دیکھ. حمد بھی دیکھتی رہی، بندہ بھی جا گا. آبی ٹھیک فرمایا. میں نے اس کو چھوڑ دیا. وہاں پتھر گرا تھا یا نہیں؟ رسول سے کہا تیرے ہوتے ہوئے میں عذاب نہیں دوں گا مگر میں اس پر نمونے میں عذاب دے دیتا ہوں. اس نے میں نے فاصلہ ہی نہیں رکھا. اس نے اعلان اور اعتراض کیا، فوراً پتھر آیا. پتھر آیا شنار ہو گیا. وہ جن کو ظاہر میں پتھر لگے، خدا جانے جہنم میں کتنے پتھروں سے لاتا. من الذین آمنوا قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم. ان کے دل ایمان نہیں لائے. ایمان کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا، دل سے ہوتا. اگر اجازت دے تو ایک لفظ کہہ دوں ذرا، آپ ذرا خود تازی ہو کے نعرہ بھی لگا دیں. دیکھیں، زبان سے کہنے کا نام اسلام ہے، دل سے کہنے کا نام ایمان ہے. اسلام پہلے ہوتا ہے، ایمان بعد میں ہوتا ہے. ایمان پہلے ہے، اسلام بعد میں ہے. ابتدا اسلام ہے، انتہا ایمان ہے. میں جلدی سے لفظ کہہ دوں، ہزاروں دفعہ میں نے دہرایا. اسلام پہلے ہے،
ایمان بعد میں ہے، اسلام کعبہ ہے، ایمان نجف ہے۔ سمجھ آئیے اسلام کعبہ ہے، ایمان نجف ہے۔ کہوں کعبے کی طرف سر جھکتا ہے، نجف کی طرف دل جھکتا ہے۔ سر کے جھکنے کا نام اسلام ہے، دل کے جھکنے کا نام ایمان ہے۔ خوش ہو جاؤ میرے بھائی، خوش ہو جاؤ۔ ایک جگہ نعرہ لا لیا، کعبے میں جائیں، کعبے میں جائیں تو شکل پاک ہوتی ہے، نجف میں جائیں تو نسل علی کی محبت میں جوانیاں ملتی ہیں۔ سمجھ آگی میرے بھائی؟ انہوں نے صرف منہ سے کہا تھا آمنا، ان کے دل مومن نہیں ہوئے۔ من الذین ہادو، من الذین فمن الذین، جو قرآن کی نزاکت سمجھتے ہیں، میں نے تفسیر پوری طرح لکھ دی ساتھ۔ فمن اللہ، یہ واو عطف ہو کے حال واقع ہو رہا ہے، اور اس حال میں ان لوگوں کی یہود کی جو اب تک یہودی ہیں، یہودی ومن الذین ہادو، اللہ کہتا ہے تعجب ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو یہود کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھے وہ کون ہے؟ یہودی ہی، وہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، وہ کون تھے؟ یہودی۔ اللہ کہتا ہے تعجب ہے، رسول جناب عیسیٰ کا زمانہ گزر گیا، 500 سال پھر گزر گئے، پھر 63 سال کی تیری زندگی کا آخری سال آیا، یہ اب تک بھی یہودی ہے۔ من الذین ہادو، یہ جو یہودی ہیں اب بھی یہودی ہیں۔ میں دنیا کو بتا دوں اسلام کے سب سے بڑے دشمن دو، پہلے منافقین، دوسرے یہودی۔ میں قرآن کی نص سے بیان کروں، ابھی دیکھیں پہلے کن کا ذکر ہوا؟ منافقین۔ پہلے دشمن کون ہے اسلام دین کے؟ منافقین۔ اور پھر کون؟ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، جو یہودی اب تک یہودی ہیں، اب تک یہود ہیں، یہ بھی دشمن ہیں۔ یہ یہود کیا ہے؟ اب قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، یہ یہودی زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو۔ ان کی صفت پہلی بتائی، کذب مانے جھوٹ۔ یہ اچھی کیوں نہیں لگتی تو؟ یعنی سور نال پڑھا بیچی بالکل اچھے بیٹھے میں پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سماعون یہ مبالغہ ہے، سامع یسمعو سے، سامع یسمعو کے لفظ جہاں بھی آتی ہے اس میں سننے کے معنی بھی ہے، قبول کرنے کے معنی بھی ہے۔ یہ کہ آپ روز نماز میں کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، یہ سامع میں ہے اللہ نے تمہاری دعا سنی بھی ہے، قبول بھی کر لیا۔ یہ سماعون کی لفظ، یہ سماعون جب مبالغے میں وہ آگے بڑھ جاتا ہے، اتنا جھوٹ سننے والے، اللہ نے کہا جو اتنا جھوٹ سنے وہ جاسوسی کرتا ہے، وہ جاسوس ہوتا ہے۔ یہ یہودی جاسوس ہیں، جاسوس۔ رسول تیری جاسوس
کر کے کن کو بتاتے ہیں؟ جاسوسی کسی کے لیے کی جاتی ہے؟ سماعون، یہ باطل کو قبول بھی کرتے ہیں، جھوٹ باطل کا نام بھی ہے، قبول کرتے ہیں، اور سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، اللہ کرے دنیا ترجمہ صحیح کرتے ہیں، نہیں صحیح ہوئے ترجمہ میں کیا کرنا، یہ سماعون یہ سنتے ہیں، لقوم آخرین لم یاتوک، اس قوم دوسری قوم کے لیے، یہ یہودی آگے رسول تیری بات سن کے ان کو جا کے تیری بات کی جاسوسی کرتے ہیں، تیری باتیں انہیں سناتے ہیں، کن کو سناتے ہیں؟ کون ہے وہ ہیں ان کے علماء یہود، یہودی علماء کو سناتے ہیں۔ میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں میرے بھائی، وہ جو پادری تھے اس وقت ان کو سناتے ہیں، احبار جو تھے ان کو جا کے رسول یہ تیری رسول کی یہ جاسوسی کرتے تھے، ان کا بہت اچھی اللہ نے کہی، انہیں علماء یہود کی یہ آنے والے یہودی تیرے پاس جاسوسی کر کے ان کو بتاتے ہیں، کہاں رہتے ہیں وہ جن کو بتاتے ہیں علماء کہاں رہتے ہیں؟ مدینے میں، مدینے میں رہتے تھے علماء، اور وہ بھی یہودی، ان کو بھیجتے تھے رسول کی جاسوسی کرو، رسول کی باتیں سنیں ہمیں آگے بتاؤ۔ بہت بڑی بات اللہ نے کہہ دی، وہ مدینے میں ہو کے اللہ کہتا ہے یہ سماعون لقوم، ان یہودی علماء کے لیے پادریوں کی جا کے آپ کی جاسوسی ان کو سناتے ہیں، لم یاتوک، یہ علماء یہود مدینے میں رہ کر بھی تیرے پاس نہیں آتے۔ میرے خیال میں بہت بڑی بات اللہ نے کہی، شاید یہ خدا گواہ ہے، بہت بڑی رہیں تیرے شہر میں، رسول تیرے مدینے میں رہ کر تیرے پاس لم یاتوک۔ میں بہت بڑی بات کرنے لگا، ذرا یہ اگر آپ کو خاطر ذرا بوجھ بنے تو میں لفظ میں تمہیں کہہ دیا ہے، بوجھ نہیں دینا، لیکن یہاں مجھے لگتا ایسے ہے، کیا کہا؟ تیرے پاس نہیں آتے، معلوم ہوتا ہے ان کا تیرے پاس آنا ضروری ہے مگر وہ نہیں آتے، ان کو بھیجتے ہیں تیری جاسوسی کے لیے۔ آپ میں نوکر کو ایک خادم فرماؤ اللہ لم یاتوک سے کیا نتیجہ دینا چاہتا ہے؟ فرمائیں جس کے ہمسائیگی میں رہو اس کے پاس آنا ضروری ہے۔ میں تمہیں کہوں نجف میں رہنے والوں علی کے روزے پہ آیا کرو، کچھ سمجھ آئیے؟ پوری طاقت ڈال نویا پورا کر کے ڈال حیدری، ان کا تھوڑی سمجھ آئیے، کھول کر نہیں جان کی چیز ہے، کھول کے کیجئے دنیا کے پتہ نہیں کی ہے۔ لم یاتوک، وہ تیرے پاس نہیں آتے۔ اب یہ علماء یہود ہم میری طرف دکھائے سے پورے جتنی قرآن کی تفاسیر ہیں، میں اعلان سے کہہ رہا ہوں میرے بھائی، پوری دنیا میں مجلس جا رہی ہے، پوری دنیا پہ میرا چیلنج ہے، اگلی گل جو ہے وہ کسی نے بھی نہیں لکھی جو میں نے لکھی، جو میں بیان کرنا میرا نہیں ہے، تفسیر مجھے نہیں معلوم، مجھے بتاؤ کیا وہ کیا کرتے تھے؟ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، علماء ہوتے ہیں، ساتھ تشریف فرمایا، اب بھی علماء ہیں، اس بات میں جو بھی آتا ہے وہ عالم ہوتا ہے۔ یحرفون الکلمہ، یہ کلمہ علماء تمام نے لکھا ہے، باتیں وہ باتوں کی تحریف کرتے ہیں، باتیں بدل دیتے ہیں، یہاں باتیں نہیں، انہوں نے کہا تحریر بدل دیتے۔ کون؟ علماء۔ تحریر نہیں، الفاظ بدل دیتے تھے، الفاظ نہیں، کلم ہے، کلم جمع ہے، کس کی؟
کالے ماں کی کالے ماں کالا ماں نہیں کیا کالے ماں کالے ماں کالے ماں ایک کلمہ کالے ماں میم کے کالے لام کے نیچے زیر زبر نہیں کالے ماں جمع کالے ماں کلمہ کی جمع کلمات کلمات کی جمع کلم جب جمع آ جائے تو پھر کلمے تین ہوتے ہیں دو نہیں کلم جمع ہے جمع کلم یہ کلمہ طیبہ کی طرف شاید بات نہیں تحریر نہیں یہ علماء جو تھے کیا بدلتے تھے کلمے بدلتے تھے کلمے اور کلم جمع ہے میں 3 دن کلم پڑھوں گا جو سننا چاہتا ہے بات 3 دن شادی اے اہم باتیں تو یہاں نہیں ہوئی یحرفون الکلمہ ام مواضعہ کلمے بدل دیتے ہیں کون یہودی قرآن کے ان کے زمانے میں آئے رسول پاک آئے تو قرآن آئے غدیر کا اعلان کس نے کیا رسول نے تو رسول کا زمانہ آیا تو غدیر کے بعد دیکھیں رسول تک جتنے کلمے ہیں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ کلمے 2 لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کلمے 2 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موسیٰ کلیم اللہ کلمے 2 لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کلمے 2 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے 2 رسول تک ہے کلمے 2 نبوت نے ہونا ہے ختم آگے قیامت چند تک چلنا ہے ولایت میں آگے قیامت تک کس نے چلنا ہے ولایت نے اب رسول کے بعد تیسرا کلمہ چلے گا علی شان ولی اللہ ایک نہیں ہے نہیں علی ہے نہیں اب انہوں نے میری طرح دکھائی میں نے ابھی لفظ کیا انہوں نے یحرفون الکلمہ ام من بعد مواضعہ مواضع موضع کی جمع ہے موضع کی مادہ ہے وضع واضع نہیں انہوں نے کلم بدلے ہیں کلم کس نے یہودیوں نے یہودیوں کے بعد کتنے کلمے اچھا اس لیے میں نے سوال کر دیا تاکہ آپ کی توجہ بڑھے یہ نہیں کہ میں کوئی امتحان لینا چاہتا دیکھیں یہودی کا کلمہ ہے جناب موسیٰ کا لا الہ الا اللہ صحیح موسیٰ کلیم اللہ اب جناب موسیٰ کے بعد پھر ایک کلمہ آیا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ کو کیا کہا گیا روح اللہ ٹھیک ہے ایک کلمہ عیسیٰ روح اللہ پھر اس کے بعد کون ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 کلمے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنی کلمے 2 کے بعد پھر تیسرا کلمہ ہے علی ولی اللہ جنی سمجھ آئی تو نہیں آگا انہوں نے جو کلمے بدلے ہیں کلم بدلے ہیں کلم جمع ہے جمع 3 کب بدلے ہیں اللہ کہتا ہے کب بدلے ہیں من بعد جو عربی لغت سے توجہ رکھتے ہیں ان کی من بعد مواضعہ جب ہم نے ان تینوں نبیوں کے اور جناب علی کے لیے لفظیں ان کے لیے اور قرآن کے شروع ہوتے وقت ہی ان کے لیے ہم نے یہ لفظیں وضع کر دی ہیں ان کے لیے لفظیں بنا دی ہیں پہلے سے بنا دی ہیں پہلی لفظ وضع کی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ روح کی لفظ عیسیٰ کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رسول کی لفظ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے اور ولی کی لفظ جناب علی کے لیے کب سے بنا
अज़ल से, अभी कुरान नाज़िल नहीं हुआ, हमने इनके लिए ये लफ्ज़ें पहले से बना दी, वज़ा कर दी। फिर सवाल है वज़ा किसे कहते हैं? ये जो वज़ा वज़ा है, आजा मेरा बच्चा आजा यार, पहाड़ के बैठा मेरे पुत्र, वज़ा किसे कहते हैं? अब घबरा तो नहीं रहे? कितनी मेरा बुढ़े पे जोर पे लगा दिया, लेकिन ये जोर मैं इसलिए लगाऊंगा मेरा अली खुश हो, उनकी मैं हक अदा कर रहा हूँ, खुदा की कसम कोई नहीं पढ़ेगा, मैं शादी यकीन से आपसे कह रहा हूँ। मैं बाद मवाद ही वाद ऐन वज़ा, मैं तस्वीर मैंने तस्वीर मुकम्मल लिख दिया। वज़ा कहते हैं एक लफ्ज़ कहने से दूसरी समझ आ जाए, वो लफ्ज़ वज़ा के लिए होती है। एक लफ्ज़ कही दूसरी से समझ आई, और मेरे वाले पास से सारे देखो, मैं कहता हूँ टोपी, टोपी से क्या समझ आया? ये टोपी सर, टोपी किसके लिए बनी है? सर के लिए। ये सर के लिए टोपी वज़ा हुई। जब अज़ल से ये कहते हैं वज़ा, अल्लाह कहता है इन्होंने कहाँ बदले हैं? ये बदल देते हैं कलीम को, जिनके लिए मैंने अज़ल में लफ्ज़ें उनके लिए उस वक्त से बना दी है, ईसा के लिए रूह बना दी है, रसूल के मोहम्मद के लिए रसूल की लफ्ज़ बना दी है, और अली के लिए विलायत की लफ्ज़ मैंने इनके लिए मखसूस कर दी है। अब रसूल के बाद अली वली होगा, मूसा के बाद ईसा रूहुल्लाह होगा, ईसा रूहुल्लाह के बाद मोहम्मद रसूल होगा, क्योंकि ये लफ्ज़ अल्लाह ने अज़ल से इनके लिए वज़ा कर दी है। जब कर दी है तो फिर तहरीर के माने नहीं, बात के माने नहीं, कलमे के माने हैं, क्योंकि वो कलमा छोड़ के काफिर हो रहे थे। अब कुफ्र किस में जा रहे थे? कुफ्र किस में बढ़ रहे थे? कुफ्र में। कौन? रसूल के पास ईमान ले आने वाले, जिन्होंने मुंह से सिर्फ आमन्ना का, दिल से नहीं। ये यहूदी अहबार क्या करते थे? ये जो लफ्ज़ हमने जनाब ईसा के लिए क्या बनाया? रूहुल्लाह। सरकार के लिए बनाया मोहम्मद और रसूलुल्लाह। अली अलैहिस्सलाम के लिए बिला फासिल बनाया अली जन वलीयुल्लाह। जब अज़ल से अली वली हो गया, खिलाफत का मसला तो हल हो गया। और नहीं फरमा रहे, क़यामत में हल कर दिया अल्लाह ने। अगर सारे खत्म, ये क्या करते? तारीफ करते। तो यहाँ तारीफ से मुराद जो इन्होंने बातें की, बात को बदल दे, ना 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 ना, ये झूठे हैं, ये कलमों को इनकार करते हैं, कलमे का, लफ्जों का नहीं। अब जब वो जो भाई उनका अगली सुना, मैं लफ्ज़ कहूँगा ना, अब परेशान हो गया। यकूलूना, वो उलमाए यहूद कहते हैं। अच्छा जरा सही कर लो, ऐसी सलवात पढ़ें जैसे लायके सलवात। फिर भी एक मरतबा सलवात पढ़, वो थोड़ी सही होगी। वो मेरे आले पास से जरा तवज्जो दो। यकूलूना कहते हैं कौन? ओ उलमाए यहूद, जिन्होंने कलम को बदला। क्या कहते हैं? उलमाए यहूद। उलमाए यहूद यकूलूना, अपने इन यहूदियों से कहते हैं, रसूल के पास चले जाओ, इन ऊती तुम हाजा, अगर तुम दिए जाओ ये खुदा गवाह, मैं इतराज नहीं कर रहा, हमारे शियों ने भी ये लिख के खत्म, वो ये हैं कहूँ, यानी खुदा गवाह।
یا کہ قرآن کھولے اگر ان میں حاضہ کا ترجمہ یہ نہ لکھا ہو میں ذمہ دار جتنے ہیں انہوں نے کہا اگر رسول تمہیں یہ دے دے یہ پر نکالو علماء کیا کہہ رہے ہیں یہ ہے کیا یہی تو تفسیر ہے اے نہیں ہے مکھی تے مکھی ماری تے مفسر صاحب کیوں کیا منہ دکھائیں گے آگے جا کے جناب علی کو ہم نے مرنا نہیں قرآن ہے یہ کتاب عام کتاب نہیں حاضہ یہ ہے حاضہ ان کے احبار ان کے علماء یہودیوں کے علماء یہ کہتے تھے رسول کے پاس چلے جاؤ ان اوتی تم حاضہ اگر وہ تمہیں یہ کلمہ دیں کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ فَخُذُوهُ اسے لے لینا کچھ سمجھ آئیے اگر تمہیں موسیٰ کلیم اللہ دے جو اس میں وہاں ہے نا پڑھتے ہیں اگر وہ یہ رسول دے دے تو مان لو وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا اگر ان کے علاوہ دے یہ رسول کے زمانے کی بات ہو رہی ہے ابھی بھی یہودی ہیں ان کے علاوہ کیا دے بھلا ادھا سوال تو میں تو کر کے دکھا دیا وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ اگر تمہیں یہ نہ دے موسیٰ کلیم اللہ نہ دے إِن لَمْ تُؤْتَوْهُ اگر وہ تمہیں یہ دے کہے کہو عیسیٰ روح اللہ رسول کہے کہو محمد رسول اللہ رسول کہے کہو علی ولی اللہ فَاحْذَرُوا تو رسول کی بات نہ ماننا اور سمجھ آئیے رسول کی بات کو فَاحْذَرُوا کہ رسول کے اس فرمان سے بچو کون کہتے ہیں یہودی تو پھر 23 سال اعلان غدیر کے بعد کی بات ہو رہی ہے اعلان غدیر میں یہ ہے کہ اگر رسول خود محمد رسول اللہ دے تو نہ لو علی ولی اللہ دے نہ لو پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے پھر غدیر میں کتنے ہیں 1,20,000 اگر آپ کو تکلیف ہے تو ہو جائے میں ضرور کہوں گا مولا نے پوچھا 20,000 1,00,000 اور میرے آلے پاس سے ذمہ داری سے میں لفظ شادی کہی دیتا ہوں فرمایا صرف 12 آدمیوں نے علی کی ولایت مانی اجھے اچھے بیٹھے ہو مہاجرین میں سے 6 دوران کے میری گل ہوگی پکی ہوگی صرف 1,40,000 کی بات بھی ہے صحابہ کرام اتنے تھے ایک روایت میں 1,20,000 وہی بچڑے 23 سال میں غدیر پر علی کو ماننے والے فقط 12 نکلے تو پھر ریشو کتنا ہوا اندازہ لو کتنے آدمی ہوئے اللہ اکبر وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا میرا حبیب اللہ جن کی گمراہی کا حکم لگا دے تمہیں زور ہی نہیں ہے کہ اللہ سے واپس لے لیں اولئک الذین ہم کیا سن لو میرے پتر انہوں نے مانا کیوں نہیں علماء یہود نے ان کو بھی ساتھ لے گئے کل یہودی اکٹھے کیوں ہو کے چلے گئے منکر ہو گئے اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم اللہ نے ارادہ ہی نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے علی کی ولایت پاک دلوں میں آتی ہے قرآن کا خود نزول آتا ہے قرآن جس ہے علی دے گھادا قرآن کا خود نزول آتا ہے علی دے ناری کو جیڑا جیڑا بے سود آتا ہے فضول آتا ہے
صحیح حقیقت اسے نسب دی حدیث دائے اصولات ہے کیا علی دا دشمن حرام زادہ اے میں نے یادہ رسول اللہ کھڑی ہوگی بات میں سمجھے کہ ساری سی بات بس میرے امام فرماتا ہے میرے گھر میں ایسے ہو جیسے بوڑھی ماں بیٹھا میں ایک لفظ کہہ کے بالکل 3-4 کتابوں کے حوالے سے ایک لفظ کہوں گا بی بی ام ایمن میری پاک بی بی شہزادی کونین کی خادمہ ہے یہ کہتی ہے میں کسی کام کے لیے سیدہ کے کمرے سے نکل کر ذرا باہر گئی نا توجہ فرمائے میں نے بی بی کے رونے کی آواز خدا کے لوگ میں کہتے میں بھاگ آپ کے میں نے ہاتھ مان کیا شہزادی خیر ہے یہ رونے کی آواز مجھے کیوں آئی جو لفظ ہے رونے کے مسائل کے حوالے سے میں کہتا ہوں بی بی کی چیخ نکل گئی فرمایا مجھے میرے کان میں ایک آواز آئی اس آواز نے مجھے بے چین کر دیا اس لیے میری آواز رونے کی ساختہ ام ایمن کہتے ہیں بی بی پاک وہ کیا کہا کیا آواز تھی میری بی بی نے فرمایا آواز یہ تھی السلام علیکہ یا اماں میری امی میرا سلام قدیمانہ سننے والے یا امی علیکہ میری طرف سے آپ پر سلام انا والدو کل عطشان میں تیرا عطشان بیٹا جب لفظ عطشان کہا نا میں عطشان بیٹا ہوں یہ کہا نا میری بے ساختہ چیخ نکل گئی بی بی نے کہا آقا زادی بابا سے کہے میری پاک بی بی نے فرمایا شام کو ظہر کے وقت دیکھیں گے جب ظہر کا وقت آیا نا پھر آواز آئی پھر بی بی کی چیخ نکلی ام ایمن کہتے بی بی آپ کیا کہا بچے نے آپ عربی سمجھ لیتے ہیں بی بی نے فرمایا بچہ نے مجھے کہا السلام علیکہ یا اماں انا والدک الاریان میرے خیال سمجھ آ گیا کہ میں تیرا اریان بیٹا سیدہ حضرت قبول فرمایا جب اریان کہا بابا سے پوچھو میں نے پھر شام جب رات کا وقت آیا اب پھر بی بی کی چیخیں نکلی اس وقت جب ام ایمن نے پوچھا بی بی اب کیا کہا بچے نے کہا بچے نے کہا امی میرا سلام انا والدو کی سہکان میں تیرا سہکان بیٹا جب یہ کہا نا اب بی بی نے کہا چلو بابا سے پوچھتے جب گئی نا بابا کے پاس پھر آقا نے فرمایا زہرا لگتا ہے سارا دن روتی رہی آنکھوں میں آنسو کیسے بی بی نے کہا بابا بچے نے مجھے 3 سلام کیے وہ میں پوچھنا آئی ہوں بچے نے مجھے پہلا سلام کیا امی میرا سلام انا والدو کے عطشان میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں بابا عطشان کسے کہتے ہیں رسول نے فرمایا زہرا عطشان اسے کہتے ہیں جسے پیاسا اور بھوکا دبا کر دیا اللہ اکبر بی بی کی چیخیں نکل گئی بابا ظہر کے وقت آواز آئی انا والدو کے اریان میں تیرا اریان بیٹا ہوں خدا کا جب بی بی نے اریان کہا رسول کی چیخ نکلی کا اریان وہ ہوتا ہے مرنے کے بعد جس کا پیرہن بھی اتار دیا بابا آخر نے مجھے کہا سہکار خدا گواہ ہے رسول نے امامہ اتار کے رکھ کے کہا علی زہرا کے بازو تھامو میں سہکان کے معنی بتاتا ہوں علی نے ہاتھ رکھا میرے آقا نے کہا زہرا سہکان اس کو کہتے ہیں مرنے کے بعد جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں حسین وہ سہکان ہے بی بی نے کہا والا کب ہوگا تو ہوگا فرمایا نہیں علی بھی نہیں ہوں گے میں بھی نہیں ہوں گی ایک قوم پیدا کر دے گا اللہ ان کے بچے بچوں کو روئیں گے عورتیں عورتوں کو مرد مردوں کو یہ کہہ کے بی بی نے کہا تیری نبوت کی قسم بابا پہلے انہیں جنت میں بھیجوں گی میں بعد میں جاؤں گی کہ میرے اوپر احسان کرنے والے لا لا لا